हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज कर और आपको बताएं भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़े पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मैच 1 घंटे के लिए मौखर। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम को स्टेडियम रवाना होने की हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमेश राजा से तफसीली मुशावरत। कुछ देर बाद पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़ा पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी का साबिक हम मनसबों के साथ अहम मुशावरती इजलास। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़ा पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मैच 1 घंटे के लिए मौखर। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम को स्टेडियम रवाना होने की हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमेश राजा से तफसीली मुशावरत। कुछ देर बाद पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। आपको अपडेट करें, भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़े पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। चेयरमैन पीसीबी का साबिक हम मनसबों के साथ अहम मुशावरती इजलास। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक थे। चेयरमैन पीसीबी का साबिक हम मनसबों के साथ अहम मुशावरती इजलास। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का यह भी मुतालबा है। भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़ा पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी का साबिक हम मनसबों के साथ अहम मुशावरती इजलास। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना। मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। आपको अपडेट करें, भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़े पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मैच 1 घंटे के लिए मौखर कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम को स्टेडियम रवाना होने की हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमेश राजा से तफसीली मुशावरत। कुछ देर बाद पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़ा पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। पाकिस्तान के काबिले फख्र सपूत का एक और कारनामा। अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम का आगाज अच्छा ना हुआ। पहली बारी में अरशद नदीम ने 76.99 मीटर की थ्रो फेंकी। दूसरी बारी में पाकिस्तानी स्टार सिर्फ 74.17 मीटर थ्रो कर सके। फाइनल में बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए कम अज कम 84.50 मीटर की थ्रो दरकार थी। तीसरी बारी में अरशद नदीम अपनी भरपूर फॉर्म में दिखाई दिए। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में थ्रो भरपूर फॉर्म के साथ
दूसरी जानिए मुल्तान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान। पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। आकिफ रकीफी आयशा शौकत की 1163 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन, फरियाल फातिमा ने 1159 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। 1158 नंबरों के साथ अली अहमद तीसरे नंबर पर रहे। डीजी खान बोर्ड में यमुना कश्यप की 1163 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन, 1156 नंबर के साथ हमजा कमर दूसरे, 1154 नंबर लेकर वजिया खान तीसरे नंबर पर रहीं। बहावलपुर बोर्ड ने भी एफएससी के पोजीशन होल्डर्स बच्चों का ऐलान कर दिया। हुरैम अकरम ने 1164 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अबिया एजाज 1163 नंबर के साथ दूसरे, मलिया खान 1162 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक इंटरमीडिएट पार्ट 2 के मुकम्मल नताइज का ऐलान कल होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। मुल्तान बोर्ड के आकिफ रफीक आयशा शौकत की 1163 नंबर के साथ पहली पोजीशन, फरियाल फातिमा की 1159 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन, डीजी खान बोर्ड में यमुना कश्यप की 1163 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन, 1156 नंबर्स के साथ हमजा कमर दूसरे, 1154 नंबर्स लेकर वजीहा खान तीसरे नंबर पर रही। बहावलपुर बोर्ड में हुरीम अकरम ने 1164 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान बोर्ड के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। आकिफ रफीक आयशा शौकत की 1163 नंबर्स हासिल करके पहली पोजीशन, फरियाल फातिमा ने 1159 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। 1158 नंबरों के साथ अली अहमद तीसरे नंबर पर रहे। डीजी खान बोर्ड में यमुना कश्यप की 1163 नंबर्स हासिल करके पहली पोजीशन, 1156 नंबर्स के साथ हमजा कमर दूसरे, 1154 नंबर्स लेकर वजीहा खान तीसरे नंबर पर रही। बहावलपुर बोर्ड ने भी एफएससी के पोजीशन होल्डर बच्चों का ऐलान कर दिया। हुरीम अकरम ने 1164 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अबिहा एजाज 1163 नंबर्स के साथ दूसरी, मलिहा खान 1162 नंबर्स लेकर तीसरे नंबर पर रही। सेकेंड ईयर सालाना इम्तिहानात 2025 के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान हो गया। मुल्तान बोर्ड से फरियाल फातिमा ने 1159 नंबर हासिल करके प्री मेडिकल ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगी सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से सेकंड ईयर के आज पोजीशन होल्डर्स का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इंटरमीडिएट में जिन स्टूडेंट्स ने पोजीशंस हासिल की हैं, इस वक्त उनके घर वाले और वो स्टूडेंट्स खुद इंतहाई खुश हैं। ऐसे ही एक घर में हम मौजूद हैं मुल्तान में। फरियाल फातिमा नामी जो तालिबा हैं, उन्होंने 1159 नंबर 1159 नंबर्स हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। प्री मेडिकल ग्रुप से इनका ताल्लुक है। ये पीछे फैमिली इनकी मौजूद है और ये लोग इस वक्त इंतहाई खुश हैं। सबसे पहले फरियाल की तरफ चलते हैं। आपको मुबारक हो, आपकी पोजीशन आई है, कैसा लग रहा है? कितनी मेहनत की इसके पीछे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। मेरा ताल्लुक ज़िला कोटादू के एक इलाके कस्बा गुरमानी से है एंड बेसिकली मेरी फैमिली मेरी स्टडी के लिए मुल्तान शिफ्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। इसका जो बेसिक क्रेडिट है, मेन क्रेडिट वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने हर मोमेंट पे मुझे सपोर्ट किया, मुझे इमोशनली इनकरेज किया और मेरा हौसला बढ़ाया हर मोमेंट पे उन्होंने। आज स्पेशली बेटी के लिए ज़ाहिरा तैयार हुई होंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मेरी बेटी ने पोजीशन ली है तो हम बच्चों के लिए इधर आए हैं, इधर शिफ्ट हुए हैं, तो अल्लाह ने हमारी जो है ना वो हिजरत कबूल की है। माशाल्लाह मेरी बेटी ने टॉप किया है, तो सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला का। सर आप क्या करते हैं? और जैसे उन्होंने बताया कि स्पेशली आप लोग गांव से मुल्तान शिफ्ट पढ़ाई के लिए हुए थे, आगे बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बेसिकली स्कूल टीचर हूँ, तो स्पेशल मैं वहाँ से गुरमानी से ज़िला कोटादू से बच्ची को पढ़ाने के लिए यहाँ मुल्तान शिफ्ट हुआ हूँ। मैं अपनी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश है कि ये मेडिकल की तरफ चली जाए, MBBS करेगी और नेक्स्ट फर्दर हम कोशिश करेंगे कि अगर CSS की तरफ आए तो वो भी हमारी उसमें होगा। जी, इन्होंने कोटादू के एक इलाके से, गांव से मुल्तान इसीलिए ये फैमिली शिफ्ट हुई कि बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, आगे इनके जो बहन भाई हैं वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इनका कहना है, फरियाल का कहना है कि इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट और साजा का किरदार है, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी मेहनत जो है वो ही रंग लेकर आती है जब नताइज आते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका।
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین کی خبرگیری کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ 17 روز میں جنوبی پنجاب کا 5واں دورہ بہاولپور کے علاقے شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے شریف کے نواح میں بھلا جلنمان میں حفاظتی بند کا دورہ کیا۔ دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث سیلاب متاثرہ علاقے کا جائزہ لیا۔ سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات اور امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سسکیاں لے کر رونے والی خاتون کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ٹینٹ میں خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مریم نواز نے خاتون کا مسئلہ سن کر اس کی ملازمت دینے کا وعدہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ننھی سی بچی کو گود میں اٹھا کر اظہار مسرت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سیلاب متاثرہ خاندان کے معصوم بچوں میں گھل مل گئیں۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خواتین اور بچوں کو تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو ڈی جی پی ڈی ایم اے اور ڈی سی بہاولپور نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیلاب سے بہاولپور کے 124 موضاع 1,17,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 1,17,000 آبادی کا محفوظ انخلا کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 26 پر ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ 7,849 افراد مقیم تھے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 26 کلینک آن ویل موبائل ہیلتھ یونٹ اور 2 کلینک آن بورڈ مصروف۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کی خبرگیری اور امداد کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ بہاولپور کے علاقے شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ بھلا جلن پر ریلیف کیمپ کے متاثرین سے ملاقات کی۔ حکومت امداد کا ان کو یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خواتین کو گلے لگا کر تسلی دی۔ متاثرین میں کھانا تقسیم کیا۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ مریم نواز کا ایک خاتون کو ملازمت دینے کا وعدہ۔ انتظامیہ کی مریم نواز کو ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین کی خبرگیری کے لیے متحرک۔ 17 روز میں جنوبی پنجاب کا 5واں دورہ بہاولپور کے علاقے اور شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے اور شریف کے نواح میں بھلا جلان میں حفاظتی بند کا دورہ کیا۔ دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث سیلاب متاثرہ علاقے کا جائزہ لیا۔ سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات اور امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سسکیاں لے کر رونے والی خاتون کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ٹینٹ میں خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مریم نواز نے ایک خاتون کا مسئلہ سن کر اس کو ملازمت دینے کا وعدہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ننھی سی بچی کو گود میں اٹھا کر اظہار مسرت بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سیلاب متاثرہ خاندان کے معصوم بچوں میں گھل مل گئیں۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خواتین اور بچوں کو تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو ڈی جی پی ڈی ایم اے اور ڈی سی بہاولپور نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیلاب سے بہاولپور کے 124 موضاع 1,17,000 زائد آبادی متاثر ہوئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 1,17,000 آبادی کا محفوظ انخلا کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 26 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ 7859 افراد مقیم تھے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 26 کلینک آن ویل موبائل ہیلتھ یونٹ اور 2 کلینک آن بورڈ مصروف ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کی خبرگیری اور امداد کے لیے متحرک۔ بہاولپور کے علاقے شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ بھلا جھلن پر ریلیف کیمپ کے متاثرین سے ملاقات۔ حکومت امداد کا ان کو یقین دلایا۔ حکومتی امداد کا ان کو یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خواتین کو گلے لگا کر تسلی دی۔ متاثرین میں کھانا تقسیم کیا۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ ملتان جلال پور پیروالا میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی اسپتال کے تعاون سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مہناز خاکوانی، پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر راؤ اور ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد کا کیمپس کا دورہ کیا۔ پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر راؤ اور ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جلال پور پیروالا میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ہسپتال کا میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ وی سی ڈاکٹر مہناز خاکوانی، پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر راؤ اور دیگر کا کیمپس کا دورہ۔ پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر راؤ اور ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا علاج اور ادویات فراہم کی گئی۔ آفت کی اس گھڑی میں نشتر ہسپتال عوام کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر راشد قمر راؤ کا ایسا کہنا ہے، جب تک متاثرین موجود ہیں نشتر ہسپتال کی ٹیم خدمت جاری رکھے گی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کیمپس کی لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ لے رہے ہیں۔
ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فخر الاسلام ڈوگر کی جلال پور پیروالا احمد گرلز ڈگری کالج اور اسکول کیمپس میں ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ فخر الاسلام ڈوگر کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ 22,000 سے زائد خاندان کیمپس میں موجود ہیں۔ متاثرین کے لیے شیلٹر، پانی، طبی امداد اور خوراک کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن ہائر ایجوکیشن فخر الاسلام ڈوگر کے جلال پور پیروالا احمد جلال پور پیروالا گرلز ڈگری کالج اسکول کیمپس میں ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سیلاب سے متاثر 22,000 سے زائد خاندان کیمپس میں موجود۔ فخر الاسلام ڈوگر کیمپس میں انسانوں کے ساتھ جانوروں کی بھی نگہداشت کی جا رہی ہے۔ فخر الاسلام ڈوگر متاثرین کے لیے شیلٹر، پانی، طبی امداد اور خوراک کے انتظامات۔ فخر الاسلام ڈوگر متاثرین کی بحالی کے لیے ٹیمیں انتھک محنت کر رہی ہے۔ شجاع آباد کے موزہ دھندوں میں ٹوٹنے والے بند کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ محکمہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کام تیز جاری ہے۔ آئندہ 72 گھنٹے میں کام کو مکمل کر لیا جائے گا۔ مصور انصاری مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، اس ٹائم شجاع آباد دھوندو کے مقام پر ٹوٹنے والا جو بند ہے اس کی تعمیر کا کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور اس کے حوالے سے شجاع آباد کے اندر یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی محکمہ ایریگیشن کی جانب سے اس کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ محکمہ ایریگیشن کے انجینئرز کے مطابق یہ 320 فٹ جو یہ شگاف تھا اس کے 25 فٹ ڈیپتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی 25 فٹ ہی اس کی وڈتھ بنائی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے بند کا جو ہے نا وہ تیزی سے کام جاری ہے۔ اس کے لیے محکمہ ایریگیشن کی ہیوی مشینری جو ہے وہ دن رات ایک کر کے اس بند کو فوری طور پہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مٹی کا جو کام ہے اس کو پختگی کرنے کے لیے ڈمپرز اور ہیوی مشینری لگائی گئی۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہ جو ہیوی مشینری ہیں یہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ایریگیشن کے جو انجینئرز وغیرہ ہیں وہ بھی اس حوالے سے اس کے اوپر بھرپور انداز سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بند کو تعمیر کرنے کے لیے اور اس کے حوالے سے نگرانی کرنے کے لیے اس کے جو منسٹر ایریگیشن ہے کاظم علی پیرزادہ، وہ اس کی خصوصی طور پر نگرانی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو منسٹرز ہیں وہ بھی اس پہ مکمل طور پر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جیسے کہ محکمہ جو ایجوکیشن کے منسٹر تھے سکندر حیات رانا، وہ بھی اس کے وزٹ کر چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے جو سینئر منسٹر مریم اورنگزیب ہے انہوں نے بھی اس جگہ کا وزٹ کیا، اور اس بند کو فل کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے تھے، جس کے بعد محکمہ ایریگیشن نے اس کے اوپر بھرپور کام شروع کر دیا، اور یہ آئندہ 72 گھنٹوں کے اندر یہ اس بند کے کام کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ ڈی پی او لودھرا علی بن طارق کی زیر صدارت پرائم میٹنگ، سنگین وزیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ضلع بھر کے ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور برانچ ہیڈز کی شرکت۔ ڈی پی او کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ٹیکنیکل اور ڈیجیٹل ایپس استعمال کرنے کی ہدایت۔ کہا مؤثر حکمت عملی جدید ٹیکنالوجی سے جرائم کا سدباب کیا جائے، تفتیشی عمل جدید فرانزک آئی ٹی ٹولز اور ڈیجیٹل ڈیٹا بیس سے منسلک کیا جائے، گشت، ناکہ بندی، سرچ آپریشنز اور کمیونٹی انگیجمنٹ کو مربوط بنایا جائے، مقدمات کے چالان بر وقت جمع اور پولیس ریکارڈ کو مکمل اپڈیٹ رکھیں، افسران سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کریں، ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر فوری رسپانس یقینی بنایا جائے۔ پولیس تھانہ قادرپورہ کی شراب فروشی کے خلاف کارروائی۔ بستی ڈیلے والا میں موجود شراب کی چالو بھٹی پر چھاپا۔ پولیس نے 250 لیٹر شراب برآمد کر کے ملزم کو بھی موقع سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں محکمہ اوقاف کے ایڈمنسٹریٹر کے تبادلے کا کیس۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ایڈمنسٹریٹر رانا طارق محمود کے ریٹ درخواست خارج کر دی۔ وکیل سے صفائی کا کہنا تھا حکومت پنجاب نے رانا طارق محمود کا لاہور تبادلہ کر دیا تھا۔ ایاز الحسن گیلانی نے بطور ایڈمنسٹریٹر اوقاف ملتان میں چارج سنبھال لیا۔ تبادلہ روکنے انتظامی معاملات میں رکاوٹ ہے۔ ہائی کورٹ نے پٹیشن خارج کرتے ہوئے ایاز الحسن کو عہدہ سنبھالنے کی اجازت برقرار رکھی۔ ملتان احتساب عدالت میں گلبرگ ایگزیکٹو ہاؤسنگ پروجیکٹ کیس کی سماعت۔ ڈیوٹی جج ہمیرہ زہرا نے ملزم نوید احمد کی بری ضمانت میں 2 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ وکیل محمد نعیم خان نے موقف اختیار کیا کہ موکل نے 144 کنال زمین فراہم کی۔ گلبرگ ایگزیکٹو کے مالکان نے 60 کنال زمین پاس کرائی مگر ادائیگی نہ کی۔ ملزم کو چالان میں شامل کرنا سراسر ناانصافی ہے، وکیل کا موقف۔ گلبرگ ایگزیکٹو ہاؤسنگ پروجیکٹ کیس میں مزید سماعت 2 اکتوبر کو ہوگی۔ دوسری جانب بوشریف کے علاقے رسول پور میں پنجنت کینال منچن بند کے اوپر سیلاب زدگان کی اب تک کی طویل خیمہ بستی۔ بند کے کنارے ایک طرف نہر کا پانی اور دوسرے کنارے دریا چناب کا سیلاب۔ 18 کلومیٹر طویل خیمہ بستی میں تاحال کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور نہیں پہنچ سکے۔ سیلاب متاثرین کہتے ہیں 33 سال بعد سیلاب آیا، خیموں کے علاوہ کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے طاہر جودیانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔
بالکل جی ایسا ہی ہے، صرف خیمے یہاں پر مہیا کیے گئے ہیں، کوئی دوسری سہولت جو ہے وہ یہاں پر نہیں دی گئی ہے. اور یہاں اگر ہم سیلاب کی بات کرتے چلیں تو دو دریا ستلج اور چناب کا ان کو سامنا رہا. ہیڈ پنجنت سے اپ سٹریم جو ہے دریا ستلج نے تباہ کاری جو ہے وہ سامنے آئی، اور ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ دریائے چناب جو ہے اس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا. اور اس وقت میں منچن بند پر موجود ہوں، جہاں پر ایک طرف تو پنجنت کینال ہے جبکہ دوسری طرف دریائے چناب کا پانی ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک سپیس ہے 10-12 فٹ کی، جہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں سیلاب متاثرین یہاں پر خیمہ زن ہیں. اور اگر ہم یہاں جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کی بات کرتے چلیں تو تقریباً یہاں 2 سے 3 ہزار لوگ آباد ہیں، اور 18 کلومیٹر طویل یہ لمبی لائن ہے. اس طرف اگر ہم دائیں جانب دیکھیں تو 6 کلومیٹر ہے، بائیں جانب دیکھیں تو 10-12 کلومیٹر ہے، اور دوسری طرف نہر کے بھی 7 سے 8 کلومیٹر کی لائن جو ہے ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو اس نوعیت کا یہ سیلاب آیا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں اور اس وقت باہر سڑکوں پر موجود ہیں. اور ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر سوائے اسسٹنٹ کمشنر کے نہ ہی جو ہے ڈی سی بہاولپور اور نہ ہی کمشنر بہاولپور یہاں پر پہنچی ہے. حالانکہ یہ تحصیل احمد پور شرکیہ کا سب سے بڑا عارضی کیمپ ہے سرکاری کیمپس کے علاوہ. سیلاب متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا جی کیا سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہاں کتنی تعداد میں آباد ہیں؟ اتنا لکھیں تعداد مخلوق ہے، لکھیں تعداد ہزارے نال کہیں لکھیں نال ہے. ہوں دوجا سسٹم یہ تھی کہ کوئی سودا سود آمدے کوئی فنڈ آمدے اتھاں جڑے پکے دے لوگ پائے گئے انہیں کو نہیں ملان دے. ٹھیک ہے، اتنا جڑا دوجا تمبو بھی آمدا پہ تمبو ایویں تھیندا پہ ایک متاثرین کو ملدا پہ باقی 10 بندے پکے تو آوے وہ فون کی تو نے بھئی جلدی آؤ اتنا تو آپ کو مل ویسی انہیں دا بالیں کو سنبھالیں سب جنگ پہ بھی نہیں تھا آتے مل دے تمبو تا جتنا کہ جا ڈٹی پہ ہفتے بعد جا اپنی جا دے واپس ہوئے سن اتھیں انہیں کو تمبو ملے اتھیں انہیں کو جڑا سہولیات انہیں کی سکا راہ چاہنے اتھیں ہی ملے. باقی سا کو ضرورت کیا نہیں رقبے 4 مربے بوری کروں ایک بندے 2 مربے یا 3 مربے سا کو ملے کھاد بیج ملے سا کو ملے زرعی کردار رعایت کریں سا کو ملیں تا مکان ملیں بیا اے سا کو 50-55 نال دا جڑا زمیندار ہے جنہاں کروڑ 1.5 کروڑ دا نقصان ہے اور 50-55 دے پیچھے نہیں بھیجدا نا سی او دے دا اون دی پوری بھی کرنا سی تے او مہربانی کرے کو مریم صاحب کو 2 مہینے دے ڈیفالٹر جڑے کو تو قرضہ بینک بھی کہنے نہیں بھئی معاف نہ کرے گھندے دے تے صحیح نہ کردا این تو مہربانی کرے کو کار سے دے زمیندار کو تھوڑا چلاوے دیکھو کنے ریٹ نہیں بڑا جٹ مار گئے ٹماٹر نہیں وکیا جٹ مار گئے وسل نہیں وکیا تو جٹ مار گئے نا صحیح جٹ کنے دا کوئی حالات ہی کہ نہیں ڈھانڈے ہوئے لوڑ ایسے دانے مک گئے جہیں ڈھائے گئے کیا ملتی چاہتو آپ نے کی ہے تو اور بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں بچے ہیں آپ کے دانے گندم بچی ہے سیلاب میں جی بچی گندم آپ کی سیلاب میں کتنی گندم گندم تقریباً 20 من بچ گئی ہے؟ ہاں جی آپ کی گندم بچ گئی ہے جی کھانے کے لیے؟ نہیں بچی کتنی گندم 25 من تھی گر گئی ہے سر پانی میں ٹائم نہیں ملا ہم بچوں کو سنبھال کے بھاگے ہیں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا مکان بھی گر گئی ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا بچہ ہم چھڑے بچوں کو لے کر باہر آئے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کو آفت زدہ قرار دیا جائے قرضے معاف کیے جائیں اور قرضے جو ہیں وہ ہمیں آسان اقساط میں یا نرم شرائط پر دیے جائیں تاکہ دوبارہ معمول پر زندگی آ سکے اور دوبارہ ہم اپنی جو فصلات ضائع ہوئی ہیں تباہ ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے اگا سکیں اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. جی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں. طاہر جودیانہ اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. ویلکم بیک. انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان ہو گیا. محمد عاقف رفیق نے 1163 نمبر لے کر ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. گھر والے خوشی سے نہال ہیں. اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے حسن ملک. جی انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کا رزلٹ جو ہی اناؤنس ہوا ہے تو سب سے پہلے ٹاپرز جو ہیں ان کا اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بورڈ ٹاپ کیا ہے. اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں محمد عاقف رفیق کے گھر میں موجود ہوں جنہوں نے ملتان بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اور 1163 مارکس حاصل کیے ہیں. جو خوشی ہے گھر میں وہ تو ایک علیحدہ ہی چیپٹر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے رشتہ داروں کا دوست احباب کا ہمسایوں کا اساتذہ کا ان کے گھر میں تانتا بندھا ہوئے اور وہ خوش جو طالب علم خود ہیں وہ اس ٹائم کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کی اتنا اللہ تعالیٰ نے بڑا دن آپ کو دکھایا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا دن دکھایا مجھے اور بعد یہ سارا کچھ میرے والدین اساتذہ کرام یہ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس کے بعد
मेरी मेहनत भी जाहिर सी बात है कि वो एक तो साइड पे हो जाती है, लेकिन दुआएं जो हैं वो सबसे बड़ा किरदार अदा करती हैं इन सब में। फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, आगे चलकर क्या करना है और मुल्क व कौम की किस तरीके से खिदमत करनी है? जी मैंने इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है और मुल्क व कौम की खिदमत करनी है, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, दुनिया के लिए। यकीनन इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए मुल्क व कौम की खिदमत करनी है। वालिद साहब मौजूद हैं। सर, यकीनन इससे बढ़कर और कोई खुशी का दिन नहीं हो सकता कि आज बेटे ने आपका सर फख्र से बुलंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं आज बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये मुझे जो है ना आज का दिन दिखाया है, मेरे बच्चे ने मेरा फ़ख्र से जो है ना सर बुलंद किया। ये सारी मेहनत ये टीचर साहबान ठहरे हुए हैं, इनकी है। मैं तो जो है ना ये बच्चा टीचरों के हवाले करके चला जाता हूँ ऑफिस, तो सारी मेहनत इन्हीं टीचरों की है और बच्चे ने भी जो है ना माशाल्लाह कमाल करके दिखाया है अल्लाह ताला की मेहनत से। अल्लाह ताला ने रहमत की है यकीनन। और